اس کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ مختصر سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہوں ریت کے ذروں سے زیادہ، بارش کے قطروں سے زیادہ، سورج کی کرنوں سے زیادہ، چاند کی روشنی سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، جسد اقدس پر، روح اقدس پر، ساقی کوثر، پیکر حسن و جمال، آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سورہ کہف کی آیت میں سے چند الفاظ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں، اور سورہ نجم کی ابتدائی 4 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ انشاءاللہ میں صرف ایک ہی نقطے پر گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ایک شخص جب مسلمان ہوتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، زندگی گزارنے کے لیے اس کا جو معیار ہے وہ صرف 2 چیزیں ہیں، ایک اللہ کا قرآن ہے، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اپنے شب و روز قرآن اور حدیث کے مطابق گزارے گا، کلمہ پڑھنے کے بعد وہ پابند ہو جاتا ہے، تیسری کوئی چیز نہیں جس کے مطابق وہ زندگی گزارے۔ اس کی نجات اور کامیابی صرف ان 2 چیزوں میں ہے، ایک اللہ کا قرآن اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اور آج کے اس جدید دور میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ زندگی گزارنے کا جو معیار ہے وہ انسان کی عقل ہے۔ اگر کوئی بات عقل میں آئے گی، عقل اسے قبول کرے گی تو ہم اسے مانیں گے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اگر عقل کے مطابق کوئی بات نہیں ہے، چاہے وہ حدیث ہی کیوں نہ ہو، ہم اسے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں گے۔ ان بدبختوں نے کتابیں لکھی، باقاعدہ اردو میں کتابیں لکھی تاکہ ہر شخص اس کتاب کو پڑھ سکے اور قرآن و سنت سے متنفر ہو سکے۔ انہوں نے کتابیں لکھی، کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو بطور مثال انہوں نے پیش کیا۔ مثال کے طور پر انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ دیکھیں جی، فرمان ہے، حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے مشروب میں، دودھ میں، پانی میں مکھی گر جائے تو اس مکھی کو پورا ڈبو دو اور اسے نکال کر پھینک دو اور اس کے بعد اس مشروب کو استعمال کر لو۔ انہوں نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو لکھا۔ حدیث لکھنے کے بعد نیچے لکھتے ہیں کہ پہلے تو یہ بتایا جائے کہ اس مکھی کو کس نے بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکھی کے ایک پر میں بیماری ہوتی ہے، دوسرے پر میں شفا ہوتی ہے۔ انہوں نے کتاب میں لکھا کہ اس مکھی کو کس نے بتایا کہ تیرے اس پر میں بیماری ہے، اور وہ جب پانی میں گرتی ہے یا مشروب میں گرتی ہے تو اپنے بیماری والے پر کو اس میں ڈبوتی ہے اور جس پر میں شفا ہے اسے اٹھا کر رکھتی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ اس مکھی کو کس نے بتایا کہ تیرے اس پر میں شفا ہے اور اس پر میں بیماری ہے۔ پھر آگے لکھا کہ اس مکھی کی انسان کے ساتھ کیا دشمنی ہے، آخر یہ انسان کو کیوں بیمار کرنا چاہتی ہے، کیوں یہ اپنی بیماری والا پر اس پانی کے اندر مارتی ہے۔ اور کہا کہ یہ بات عقل نہیں مانتی کہ ایک مکھی جو یہ بھی جانتی ہے کہ میرے ایک پر میں بیماری ہے، ایک پر میں شفا ہے، پھر اس مکھی کی انسان سے کیا دشمنی ہے، لہٰذا عقل نہیں مانتی، یہ حدیث ردی کی ٹوکری۔ دوسری مثال انہوں نے لکھی کہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ ایک حدیث لکھ کر پھر آگے دوسری حدیث لکھی، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ انہوں نے لکھا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہو اس وقت سجدہ نہ کیا کرو، کیونکہ شیطان کے 2 سینگوں کے بیچ میں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ دونوں حدیثیں لکھی۔ حدیثیں لکھنے کے بعد نیچے لکھتے ہیں ایک طرف تو شیطان اتنا چھوٹا ہو گیا کہ انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے، اور دوسری حدیث میں شیطان اتنا بڑا ہو گیا
اور ہم سب جانتے ہیں کہ سورج جو ہے ہماری دنیا سے بہت بڑا ہے، اور شیطان کے سینگ اتنے بڑے ہیں کہ اس کے درمیان میں سے سورج نکلتا ہے۔ کہتے ہیں ایک حدیث میں اتنا چھوٹا ہو گیا، ایک حدیث میں اتنا بڑا ہو گیا، لہذا عقل نہیں مانتی۔ یہ حدیث بھی ردی کی ٹوکری میں۔ تیسری حدیث انہوں نے لکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام جب وحی لے کر میرے پاس آتے ہیں تو کبھی دیہاتی کی شکل میں آتے ہیں، کبھی دہیہ قلبی کی شکل میں آتے ہیں۔ جب دہیہ قلبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود نہیں ہوتا تھا تو جبریل علیہ السلام حضرت دہیہ قلبی کی شکل میں آتے تھے۔ اللہ کو بڑی محبت تھی حضرت دہیہ قلبی سے۔ پتہ ہی کون ہے؟ جس نے اسلام لانے سے پہلے اپنی 8 سالہ بچی کو زندہ درگور کیا تھا، پھر اس نے توبہ کی، ایسا مسلمان ہوا، اللہ کو اس سے اتنی محبت ہوئی کہ جبریل علیہ السلام کو وحی دے کر اللہ تعالیٰ بھیجتا اور فرماتا کہ دہیہ قلبی کی شکل میں جاؤ۔ انہوں نے یہ حدیث لکھی۔ پھر ساتھ دوسری حدیث لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل کے 600 پر ہیں، اگر وہ 2 پر کھولے تو ایک پر مشرق میں اور ایک پر مغرب میں، اپنے 2 پر کھولتا ہے آسمان سے زمین پر اور زمین سے آسمان پر چلا جاتا ہے۔ تو نیچے لکھتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ جبریل کا جسم بھی اتنا ہی ہے جتنا کہ ایک دیہاتی کا، جبریل کا جسم بھی اتنا ہی ہے جتنا دہیہ قلبی کا، اور ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ اس کے 600 پر ہیں، ایک پر مشرق میں اور ایک پر مغرب میں۔ آگے لکھتے ہیں عقل نہیں مانتی اس بات کو، عقل نہیں مانتی کہ اتنا بڑا فرشتہ اور ایک دیہاتی کی شکل میں آ جاتا ہے، لہذا یہ حدیث بھی ردی کی ٹوکری میں ہے۔ پہلے ہمارا عقیدہ اور منہج سن لیں۔ ہم روز اپنی عقل کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، ہماری عقل غلطیاں کرتی ہے، ہم اکثر فیصلے کرنے کے بعد پچھتاتے ہیں کہ یار مجھے اپنے بیٹے کو وہاں نہیں بھیجنا چاہیے تھا، کاش میں اپنے بیٹے کو نہ بھیجتا، مجھ سے یہ فیصلہ غلط ہوا، مجھے یہ دکان نہیں بیچنی چاہیے تھی، مجھ سے یہ فیصلہ غلط ہوا، مجھے فلاں سے رشتہ نہیں لینا چاہیے تھا، نہیں دینا چاہیے تھا، مجھ سے یہ فیصلہ غلط ہوا۔ تو انسان کی عقل غلطی سے پاک نہیں ہے، انسان کی عقل غلطیاں کرتی ہے، ہم روزانہ کرتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ اور منہج یہ ہے کہ اللہ کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دونوں خطاؤں سے اور غلطیوں سے پاک ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں، غلطی کا اندیشہ بھی نہیں، امکان بھی نہیں۔ اب آئیں قرآن کریم کی وہ آیات اور وہ احادیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جنہیں ہم بھی مانتے ہیں، جنہیں یہ لوگ بھی مانتے ہیں، یہ منکرین حدیث بھی مانتے ہیں، یہ ظالم اور بدبخت بھی مانتے ہیں، اور ہم بھی مانتے ہیں۔ وہاں بھی تو عقل کام نہیں کرتی، ان آیات کو لے کر بھی عقل تسلیم نہیں کرتی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ۔ ایک چیونٹی نے کہا اپنی چیونٹیوں سے، اپنی ساتھی چیونٹیوں سے کہا کہ جلدی سے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، دیکھو سلیمان علیہ السلام اپنا لشکر لے کر آ رہے ہیں، ایسا نہ ہو بے خبری میں وہ تمہیں رون ڈالیں، لہذا جلدی سے اپنی اپنی بلوں میں چلی جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی اس بات کو سن لیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کے اس قول کو، اس بات کو سنا اور مسکرا دیا۔ دنیا میں کوئی ایک ایسی مثال لے کر آئے، کوئی ایک ایسا مائک لے کر آئے جس نے چونٹی کی آواز کو ریکارڈ کیا ہو اور چونٹی کی بات کو سنا ہو اور سمجھا ہو، کوئی ایک ایسی مثال موجود نہیں ہے۔ اب قرآن کریم کی یہ آیت ہے، عقل نہیں مانتی، عقل نہیں مانتی کہ چونٹی کیسے بات کر سکتی ہے، چونٹی اپنی ساتھیوں کو کیسے کہہ سکتی ہے کہ چلو بلوں میں چلو، سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں لشکر لے کر، اور پھر سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کی آواز کو سن بھی لیا
اور پھر مسکرا بھی رہے ہیں، عقل نہیں مانتی، لیکن ہمارا ایمان مانتا ہے۔ جب اللہ نے فرما دیا کہ چونٹی نے بات کی ہے تو کی ہے، سلیمان علیہ السلام نے سنا ہے تو سنا ہے۔ اب یہ آیت جب ہم ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی یہ بھی تو عقل نہیں مانتی، چونٹی کس طرح بات کر سکتی ہے؟ کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو بھائی جو اللہ چونٹی کو بلوا سکتا ہے، چونٹی کو یہ عقل دے سکتا ہے کہ بلوں میں چلے جائیں ورنہ رون دیے جائیں گے، تو وہ اللہ مکھی کو نہیں بتا سکتا کہ تیرے اس پر میں بیماری ہے اور اس پر میں شفا ہے؟ اسی رب نے اس مکھی کو بتایا۔ کہتے ہیں مکھی کی کیا دشمنی ہے انسان سے؟ آپ سے سوال ہے، سانپ کی کیا دشمنی انسان سے؟ بچھو کی کیا دشمنی انسان سے؟ سانپ اور بچھو تو ڈستے ہیں، انسان جان سے جاتا ہے۔ یہ کوئی سوال ہے؟ صرف حدیث پر حملے کرنے کے لیے اللہ کی قدرت کا انکار کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی دوسری آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت مئۃ عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنہ وانظر الى حمارك۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو موت کی نیند سلا دیا، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، پورے 100 سال تک موت کی نیند سلائی رکھا۔ 100 سال بعد جب حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیدار کیا، جگایا، واپس زندگی دی، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا بتاؤ یہاں کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ کہتے ہیں یومن او بعض یوم، آدھا دن یا 1 دن۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں بلکہ تم یہاں پر 100 سال ٹھہرے۔ فانظر الی طعامک و شرابک، نظر ڈالو اپنے کھانے پر اور اپنے پانی پر، نہ کھانا خراب ہوا نہ پانی خراب ہوا۔ پھر فرمایا وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھو، اس کا صرف ڈھانچہ پڑا ہوا تھا، اس گدھے کا صرف ڈھانچہ پڑا ہوا تھا، لیکن کھانا جو 100 سال پہلے حضرت عزیر علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر آئے تھے وہ تر و تازہ تھا، وہ پانی جو ساتھ لائے تھے وہ تر و تازہ تھا۔ 100 سال تک بارشیں بھی ہوئی ہوں گی، آندھیاں بھی آئی ہوں گی، طوفان بھی آئے ہوں گے، عزیر علیہ السلام کے کپڑے بھی میلے نہیں ہوئے، جسم خراب نہیں ہوا، بال سفید نہیں ہوئے، جیسے سوئے تھے ویسے ہی اٹھے۔ اب ان کے سامنے قرآن کریم کی آیت کو رکھتے ہیں کہ بھائی عقل نہیں مانتی، ایک انسان اتنی دیر کیسے سو سکتا ہے؟ 100 سال، 1 صدی۔ آپ کھانے کو رکھ کر بتائیں مجھے 2-3 دن سے زیادہ، نہ کوئی فریزر نہ کوئی فریج، کھانا بھی تر و تازہ، پانی بھی تر و تازہ، عقل نہیں مانتی، کیا کریں؟ قرآن کریم کی آیت کو نہ مانیں؟ کہتے نہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، کر سکتا ہے۔ تو بھائی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے وہاں تم کہاں چلے جاتے ہو؟ وہاں اللہ کی قدرت کہاں چلی جاتی ہے؟ وہاں کیوں نہیں کہتے کہ یہ اللہ کی قدرت ہے؟ صرف حدیث پر حملے کرنے کے لیے ایسی کہانیاں بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اللہ قادر نہیں ہے کسی بھی چیز کو مختصر کر دے یا کسی بھی چیز کو بڑا کر دے، کہ اللہ قادر نہیں ہے کہ وہ درخت اور پتھر سے بھی بات کروا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے گھر سے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں۔ اس حدیث کو یہ بھی مانتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں، آپ عقل نہیں مانتی اس بات کو؟ ایک مچھلی جو تاریخ پیدائش سے لے کر آخری دن تک پانی میں رہتی ہے، وہ کبھی خشکی پر نہیں آتی، اسے نہیں پتا باہر کیا ہو رہا ہے۔ پھر اسے کس نے بتایا کہ اس خشکی کے پار ایک مخلوق ہے، بہت ساری مخلوقات ہیں، ان میں سے ایک مخلوق ہے جسے انسان کہا جاتا ہے۔ پھر ان انسانوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سیکھنے کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، تو تم ان کے لیے دعا کرو۔ ان مچھلیوں کو کس نے بتایا؟ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ نے ہی اسے بتایا کہ تو نے
میرے ان بندوں کے لیے دعا کرنی ہے جو میرے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان عبس انی لأعرف الآن۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں مکہ کے اندر ایک ایسے پتھر کو جانتا ہوں کہ ابھی مجھے نبوت نہیں ملی تھی، جب میں گزرتا تھا تو وہ پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا، میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں۔ صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں۔ مجھے بتائیں ایک پتھر ہے، نہ چلتا ہے، نہ اٹھتا ہے، نہ بیٹھتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ سنتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ اور پھر اس پتھر کو کس نے بتایا کہ آئندہ فیوچر میں اللہ تعالیٰ ان کو نبوت کا تاج پہنائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو شان اور مقام عطا فرمائے گا۔ اس پتھر کو کس نے بتایا؟ تب ایک ہی جواب ہوگا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو پھر کتاب کیوں لکھی؟ نبی علیہ السلام کی احادیث کا مذاق کیوں بنایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر پتھر بھاگ گیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کا بھی مذاق بنایا؟ یہاں اللہ کی قدرت کو کیوں نہیں مانتے؟ تو یہ لوگ حدیث کا انکار نہیں کرتے بلکہ اللہ کی قدرت کا انکار کرتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کی قدرت کے منکر ہیں، جو منکرین حدیث ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا چلو ایک انصاری کے باغ میں چلتے ہیں۔ نبی علیہ السلام انصاری کے باغ میں گئے، ساتھ میں صحابہ کرام بھی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک اونٹ وہاں پر کھڑا ہوا ہے۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف لے گئے، وہ اونٹ بلکنے لگ گیا اور دوڑتا ہوا آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ اب صحابہ کرام بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ اونٹ کیا کر رہا ہے، اس کی کوئی آواز کسی صحابی نے نہیں سنی۔ تھوڑی دیر میں اس اونٹ کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں یہ بتاؤ یہ اونٹ کس کا ہے؟ لوگوں نے بتایا اللہ کے نبی فلاں انصاری کا اونٹ ہے۔ نبی صاحب نے فرمایا اسے بلاؤ۔ وہ نوجوان آیا، نبی صاحب نے پوچھا کہ تمہارا اونٹ ہے؟ کہنے لگا جی اللہ کے نبی میرا اونٹ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ کہا اللہ کے نبی کیا شکایت کر رہا ہے؟ فرمایا اونٹ کہہ رہا ہے کہ یہ مجھ سے کام پورا لیتا ہے، مجھ پر بوجھ لاتا ہے، میں نے کبھی اسے منع نہیں کیا، کبھی اس کی نافرمانی نہیں کی، سردی ہو گرمی ہو دھوپ ہو چھاؤں ہو، جتنا مرضی وزن ڈالے میں ہمیشہ اس کی اطاعت کرتا ہوں، لیکن یہ مجھے بھوکا رکھتا ہے، میرا پیٹ نہیں بھرتا۔ اب مجھے بتائیں عقل تو نہیں مانتی اس حدیث کو بھی؟ اس اونٹ کو کس نے بتایا کہ ان تمام صحابہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں؟ اور سب کو چھوڑ کر دوڑتا ہوا اللہ کے نبی کے پاس آ گیا اور سر جھکا کر کھڑا ہو گیا اور بات بھی کی، کسی نے نہیں سنی، اللہ کے نبی نے سن لی۔ عقل نہیں مان رہی نا؟ ہمارا ایمان ہے کہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، حدیث صحیح ہو، سند درست ہو، ہمارا اس پر ایمان ہے، عقل مانے نہ مانے، انسان کی فہم اس بات کو تسلیم کرے نہ کرے، وہ 100% درست ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ستاروں کی قسم اٹھا کر فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، مجھے قسم ہے ستاروں کی جب وہ چھا جائیں، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھٹکا ہوا نہیں ہے۔ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ تو اپنی خواہش سے بات ہی نہیں کرتے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ وہی بات کرتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو اللہ کا قرآن بھی اللہ کی وحی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی اللہ کی وحی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث کو قرآن پر پیش کریں گے، وہ بھی غلط کہتے ہیں۔ حدیث قرآن پر پیش نہیں کی جائے گی،
قرآن اصول بتاتا ہے، حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے، حدیث اس کی تفسیر بیان کرتی ہے. حدیث کو ہم چیک کریں گے اس کی سند سے، محدثین نے جو اصول وضع کیے ہیں اس کے تحت ہم چیک کریں گے. اگر حدیث درست ہے، سند ٹھیک ہے، پھر بات عقل مانے نہ مانے، ہمارا ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اس حدیث کو قبول کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے ہیں تو ایک سوکھا ہوا تنا تھا درخت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ٹیک لگا لیتے اور خطبہ ارشاد فرماتے. پھر صحابہ کرام نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ممبر تیار کیا جائے. ممبر تیار کیا گیا، صحابہ نے اس تنے سے ہٹ کر ممبر لگا دیا. نبی علیہ السلام اس ممبر پر تشریف لائے، خطبہ ارشاد فرمانے لگے. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں اچانک سے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی کہ بچہ رو رہا ہو، سسکیاں لے رہا ہو، ہچکیاں لے رہا ہو، جیسے ماں سے جدا ہو جاتا. ہم آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھنے لگے، کوئی بچہ نظر نہیں آیا. تو ہم نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے اور جا کر اس تنے کو اپنے سینے سے لگا دیا. سینے سے جب لگایا تو آہستہ آہستہ کنٹرول کرتے ہوئے، جس طرح بچہ چپ ہوتا ہے نا روتے ہوئے، اسی طرح اس درخت میں سے آوازیں آنے لگی اور وہ کنٹرول کرتے کرتے چپ ہو گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ درخت مجھ سے جدا ہو گیا، اس کو تکلیف ہوئی، دکھ ہوا، اس وجہ سے رو رہا ہے. اگر آج میں اتر کر اسے سینے سے نہ لگاتا تو قیامت تک یہ اسی طرح روتا رہتا. اب بتائیں، عقل نہیں مانتی. اس خشک تنے کو کس نے بتایا؟ خشک ہے، اس پر پتے بھی نہیں ہیں، اس کو پانی بھی کوئی نہیں دیتا، ہرا بھرا نہیں ہے، سوکھا ہوا ہے. اس تنے کو کس نے بتایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ امام الانبیاء ہے، یہ امام کائنات ہیں، تمام انبیاء سے افضل اور اعلیٰ ہیں؟ کس نے بتایا؟ ایک ہی جواب ہوگا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے. تو یہی فارمولہ ہر حدیث پر کیوں نہیں اپلائی کرتے؟ جو حدیث آپ کی عقل کے خلاف ہو، اب یہ احادیث بھی تو عقل کے خلاف ہیں، ان کو مان لیتے ہیں. من مانی، جو من کو پسند نہ آئے اس حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں، وہاں پر عقل کو معیار بنا لیتے ہیں کہ یہ بات عقل میں نہیں آ رہی. جاوید غامدی جیسے لوگ جو ٹی وی پر بیٹھ کر کہتے ہیں، قرآن کی آیات پیش کر کے کہتے ہیں کہ اللہ نے زینت کو جائز قرار دیا ہے، لہذا گانا سونگ یہ زینت ہے، لہذا گانا گائیں اور سنیں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرام نہیں ہے. اور دلیل کیا پیش کر رہے ہیں؟ قرآن کی آیت کہ اللہ نے زینت کو حلال قرار دیا ہے. اور جہاں احادیث آتی ہیں وہاں پر یہ عقل لے آتے ہیں، حرام کو حلال، حلال کو حرام کر رہے ہیں اپنی عقل کی بنیاد پر. اور ہمارے نوجوان جو آسانی تلاش کرتے ہیں وہ انہی لوگوں کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں اور احادیث کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں. مسلمان اور مومن اسے کہتے ہیں جو کلمہ پڑھ لے، دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، پھر اس کے سامنے قرآن کی کوئی آیت آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی حدیث آ جائے، وہاں پر وہ اپنی عقل کو معیار نہیں بناتا. اس کا ایمان اسے اجازت ہی نہیں دیتا کہ اپنی عقل کو وہاں استعمال کرے. عقل کو سمجھنے کے لیے استعمال کریں، سمجھنے کے لیے، حدیث کا انکار کرنے کے لیے عقل کو استعمال نہ کریں. ایک اور ٹولہ بھی ہے، یہ تو منکرین حدیث کا ٹولہ تھا جو عقل کو معیار بنا کر احادیث کا انکار کرتے تھے. ایک اور ٹولہ بھی ہے، ہمارے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہیں، خود کو سنی بھی کہتے ہیں، خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں، خود کو اہل حدیث بھی کہتے ہیں. ان کی شادی ہو جائے، گھر میں ولادت ہو بچے کی،
بیٹی پیدا ہو گئی، پھر 1 سال بعد 2 سال بعد پھر بیٹی پیدا ہو گئی، پھر 1-2 سال بعد تیسری پھر بیٹی پیدا ہو گئی. اب اس کے ایمان کو چیک کریں. بیوی سے کہتا ہے منحوس ہے تو بیٹا ہی نہیں پیدا کر سکتی، تو بیٹیاں ہی جلتی جا رہی ہے. اس کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں. سسرال والے بھی، شوہر بھی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، محبت کا اظہار ہی نہیں کرتے. بھائی اس کی کیا غلطی ہے؟ یا وہ عورت جو بچہ پیدا ہی نہیں کر سکتی، نہیں ہو رہا، اللہ کی طرف سے نہیں ہو رہا، اس کو تانے تو بانچ ہے، تو اس قابل نہیں ہے کہ بچہ پیدا کر سکے. دن رات اسے تانے، ذہنی اذیت. اس کی نہ کوئی بات سنی جاتی ہے، نہ اس کی بات کی ویلیو، نہ اس کی ذات کی ویلیو. کہنے کو مسلمان ہے، کہنے کو سنی ہے، اہل حدیث ہے، لیکن دل میں نفرت بھری ہوئی ہے. یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت کا انکار کر رہا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا یخلق ما یشاء ویہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور. اللہ فرماتا ہے وہ جسے چاہے پیدا کرے، وہ جسے چاہے بیٹیاں دے، وہ جسے چاہے بیٹے دے، اور جسے چاہے بیٹا اور بیٹی دونوں دیں. او یزوجہم ذکرانا و اناسا، جسے چاہے بیٹے بھی دے بیٹیاں بھی دے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہے بانچ رکھے، کچھ بھی نہ دے. إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، بے شک وہ علم رکھنے والا، جاننے والا، اور ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. اللہ نے آیت کا آغاز کیسے کیا؟ لڑکی کا ذکر کر کے. يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاسًا، وہ جسے چاہے بیٹیاں دے. یہاں بھی اللہ نے ترجیح بیٹی کو دی. تو جو لوگ اپنی بیویوں کو تانے دیتے ہیں، کوستے ہیں، نفرت کرتے ہیں بیٹیاں پیدا ہونے کی وجہ سے، تو گویا وہ اللہ کی قدرت کا انکار کر رہے ہیں، وہ اللہ کی قدرت کے منکر ہیں، وہ قرآن کی اس آیت کے منکر ہیں. انہیں شرم آنی چاہیے، انہیں سوچنا چاہیے کہ ہم اسے نہیں کوس رہے، ہم اللہ کو کوس رہے ہیں، ہم اللہ کی قدرت کا انکار کر رہے ہیں. اور پھر کچھ مسلمانوں کا ٹولہ ایسا ہے جو کوئی مصیبت آ جانے کے بعد، پریشانی آ جانے کے بعد، یا بیماری آ جانے کے بعد ایسے الفاظ منہ سے نکالتے ہیں کہ اس بیماری کے لیے اللہ کو نہیں ملا تھا، یہ پریشانی مجھ پر ہی ٹوٹتی ہے ہمیشہ. ایسے الفاظ کہتے ہیں تو گویا وہ بھی اللہ کی قدرت کا انکار کر رہے ہیں. ایسے شکوے زبان پر نہ لائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان ساری زندگی نیک اعمال کرتا ہے، ساری زندگی نیک اعمال کرتا ہے، پھر آخر میں کوئی ایسا لفظ کہہ دیتا ہے کہ اس لفظ کی وجہ سے اللہ فرماتا ہے لکھ دو اس کا نام جہنمیوں کی لسٹ میں. ایک لفظ کی وجہ سے ساری زندگی کے اعمال گئے، برباد ہو گئے. اور ایک ایسا انسان ہے جو ساری زندگی اس نے کبھی نیکی نہیں کی، برا انسان رہا، نہیں کی اس نے عبادت، لیکن آخری وقت میں کوئی ایسا کلمہ اس نے کہہ دیا، کوئی ایسا جملہ اس نے کہہ دیا جس سے اللہ راضی ہو گیا. اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ لکھ دو اس کو جنتیوں کی لسٹ میں. تو میرے بھائیوں ایسے الفاظ زبان پر لاتے ہیں. اللہ کو نہیں ملا تھا بیماری کے لیے، اللہ کو نہیں ملا تھا ان پریشانیوں کے لیے، ایک کے بعد دوسری پریشانی آ رہی ہے. اللہ آپ کو آزماتا ہے، آپ کے صبر کو چیک کرتا ہے. جنت ملنا اتنا آسان نہیں ہے. اللہ آپ کے صبر کو چیک کرتا ہے، اللہ آپ کا امتحان لیتا ہے، اللہ پر آزمائش ڈالتا ہے، کبھی بیماری کی صورت میں، کبھی پریشانی کی صورت میں، کبھی نقصان کی صورت میں، کبھی کوئی چیز لے کر، کبھی کوئی چیز دے کر، ہر طرح سے اللہ آزماتا ہے. تو اللہ کی قدرت کا انکار کسی طرح بھی نہیں ہونا چاہیے، نہ آپ کے کسی عمل سے، نہ آپ کی زبان سے. روڈ پر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، کاش یہ روڈ پر نہ جاتا، کاش میں اسے روک سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لفظ کاش کہنا یہ شرک اصغر ہے.
کاش کیا ہوتا ہے؟ اس کے نصیب میں لکھا ہوا تھا، اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا، تیرے کاش کی وجہ سے کہ اللہ کی تقدیر بدل جاتی، تو یہ کاش بھی نہیں کہنا چاہیے۔ البتہ رشک کیا جا سکتا ہے، رشک کسی عالم کو دیکھ کر، کسی متقی کو دیکھ کر، کسی پرہیزگار کو دیکھ کر رشک کیا جا سکتا ہے کہ یا اللہ مجھے بھی جیسا بنا دے، مجھے بھی اس کی طرح دین بیان کرنے والا بنا دے، نمازی بنا دے، متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے، خرچ کرنے والا بنا دے۔ اس طرح کا رشک کریں آپ۔ صحابہ کرام کیا کرتے تھے ایک دوسرے سے کہ آج میں نیکی میں اس سے بڑھ جاؤں گا، آج میں زیادہ مال دوں گا۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نیکیوں میں بڑھیں، لیکن ہم حسد میں آگے بڑھ چکے ہیں۔ اس کے پاس اتنی زبردست گاڑی کیوں ہے؟ بھائی آپ یہ دعا کریں اللہ اس سے اچھی اس کو اور دے، اللہ مجھے بھی دے، لیکن ہمارے اندر حسد ہوتا ہے، نہیں اس سے چھن جائے اور پھر مجھے ملے، اس سے چھن جائے پھر مجھے ملے، پھر یہ مجھے دیکھے اور جلے کہ کل میرے پاس تھی آج میرے پاس نہیں ہے، آج اس کے پاس ہے۔ ہماری یہ سوچ بن چکی ہے۔ کسی کی اولاد ہے، بیٹے زیادہ ہیں، اس کو دیکھ کر نظر لگا دیتے ہیں، اس کے تو بیٹے ہی بیٹے ہیں، میرے گھر تو بیٹیاں ہی بیٹی ہیں۔ ہر چیز میں حسد۔ کوئی اچھا کھا رہا ہے اس سے حسد، کوئی اچھا پہن رہا ہے اس سے حسد، اللہ نے کسی کو کاروبار اچھا دے دیا ہے اس سے حسد، کسی کو گھر اور مکان اچھا دے دیا ہے اس سے حسد۔ کوئی ایک میدان یا پہلو بتائیں جس میں ہم اللہ کو راضی کرنے والے نظر آتے ہیں؟ کوئی ایسا پہلو نہیں ہے۔ ہر جگہ ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہے، ہر جگہ ہم نے اللہ رب العالمین کی ناراضگی کو مول لیا ہے۔ یہ ہے انسان کی عقل جو انسان سے ایسے کام کرواتی ہے۔ تو عقل کے تابع نہ ہو، قرآن کے تابع رہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے تابع رہیں۔ جب آپ اس کے تابع رہیں گے آپ ایک اچھے اور سچے مومن بن کر زندگی گزاریں گے، اور اللہ کی نظر میں آپ کا مقام اور درجہ بلند ہوگا۔ اور اگر آپ جلتے ہوئے، حسد کرتے ہوئے، اللہ کی قدرتوں کا انکار کرتے ہوئے زندگی گزار کر جائیں گے، پھر اگلی زندگی ایسی ہے جو ابداً آباد ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی۔ وہاں تو موت بھی نہیں ہے، وہاں سالوں کی کوئی گنتی نہیں ہے، کوئی حساب نہیں ہے کہ اتنے سال وہاں رہنا۔ ابداً آباد، خالدین فیہا ابدا۔ جہنم میں گیا تو خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کے ہمیشہ رہے گا، کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ تو ایسے کام ہم کیوں کریں؟ یہ گرمی تو ہم سے برداشت ہوتی نہیں، ماچس کی تیری جلا کر انگلی میں تو ہم پکڑ نہیں سکتے۔ اس جہنم کی آگ جو کالی ہے، سیاہ آگ، اللہ نے اسے کئی مرتبہ ٹھنڈا کیا پھر دنیا میں بھیجا۔ ٹھنڈا کرنے کے باوجود اس کا رنگ یہ پیلا ہے، اور تیز ہوتی ہے تو لال ہو جاتی ہے، اور تیز ہوتی ہے تو بلو ہو جاتی ہے، لیکن جہنم کی آگ کالی ہے، ستونوں کی طرح جل رہی ہے۔ اور جب کالی آگ جلتی ہے نا، وہاں روشنی نہیں ہوتی، وہاں مزید اندھیرا ہوتا ہے۔ دنیا میں ہم کسی اندھیرے کمرے میں آگ جلاتے ہیں تو روشنی ہو جاتی ہے، لیکن جہنم کی آگ سے روشنی نہیں ہوگی، مزید اندھیرا ہوگا۔ تو ہمیں منافقانہ زندگی نہیں گزارنی ہے کہ تنہائی میں کچھ اور، لوگوں کے سامنے کچھ اور، انفرادی زندگی کچھ اور، اجتماعی زندگی کچھ اور۔ اسے تقویٰ نہیں کہتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، چاہے آپ تنہائی میں ہوں، چاہے آپ لوگوں میں موجود ہوں۔ ایک جیسا معیار رکھیں، اپنے تقوی کو برقرار رکھیں، تو پھر آپ کی ہر نیکی اللہ قبول فرمائے گا، 7 گنا 70 گنا 700 گنا بڑھا کر آپ کو اجر و ثواب دے گا۔ وہ آپ کا اخلاص اور تقوی دیکھتا ہے، وہ آپ کی خوبصورتی نہیں دیکھتا، وہ آپ کا چہرہ نہیں دیکھتا، اسی نے بنایا ہے۔ وہ تو وہ دیکھتا ہے جو آپ کر سکتے ہیں، چہرہ تو اسی نے بنایا ہے، خوبصورتی تو اسی کی دی ہوئی ہے۔ جو آپ کے اختیار میں ہے اللہ اسے دیکھتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کی جتنی بھی قدرتیں ہیں، زمین و آسمان اللہ کی قدرتوں سے بھرے پڑے ہیں۔ ہمارا وجود، ہمارا ایک ایک انگ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ایک آنکھ ہماری اگر خراب ہو جائے، ضائع ہو جائے، آپ دوسری آنکھ ویسی لگوا ہی نہیں سکتے۔ ایک ایک چیز قیمتی ہے، اس کا کوئی بل نہیں آتا، اس کے بدلے میں صرف اللہ کی ہم نے اطاعت کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے،
زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے، پتہ نہیں کبھی موت آ جائے تو ہمارا نامہ اعمال منقطع ہو جائے گا سوائے صدقہ جاریہ کے۔ تو آج ایسے اعمال کر کے جائیں کہ کل قیامت والے دن اور قبر میں آپ کی نیکیاں مسلسل جاری رہے۔ ہم پر یہ عذاب جو آ رہے ہیں طرح طرح کے، ہمارے اعمال کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بما کسبت ایدی الناس، یہ تم پر جو آزمائشیں آتی ہیں، تم پر جو فتنے آتے ہیں، تم پر جو تکلیفیں آتی ہیں، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، گرمی بڑھتی چلی جا رہی ہے، پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ ہم حکومت کے پیچھے لگے رہے، حکومت نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر اچھا حاکم لاتا ہی نہیں ہے، آنے ہی نہیں دیتا جن کے اپنے اعمال گندے ہوں، جن کے اپنے اعمال بیکار ہوں، اللہ ان پر اچھا حاکم نہیں آنے دیتا۔ یہ بھول جائیں آپ کہ جتنا مرضی چیخ لیں، احتجاج کر لیں، جب تک خود متقی نہیں بنیں گے، اپنے دل میں تقویٰ نہیں پیدا کریں گے، اچھا حکمران آ ہی نہیں سکتا۔ بھول جائیں اس بات۔ تو ہم سب انفرادی طور پر صرف اپنی ذات کو لے کر اور اپنے گھر والوں کو لے کر سوچیں اور دیکھیں کہ کیا ہم سب متقی ہیں، کیا سب ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں، کہ اللہ نے جو فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا نا، ایک کافر ہو بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے، بچاؤ اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ اللہ کو اسلوب انداز دیکھیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ پتہ لگا کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، ایمان والوں کو اللہ خطاب فرما رہا ہے کہ بچانا ہے خود کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی۔ دنیا کو نہیں بچانا آپ نے، سب سے پہلے خود کو اور اپنے گھر والوں کو بچانا ہے۔ معاشرہ اسی طرح ترتیب پاتا ہے، جب ہر گھر سے تربیت ہوگی معاشرہ خود بخود درست ہو جائے گا۔ انہی گھروں میں سے نکل کر آگے پھر حکمران بنتے ہیں۔ جب تربیت یافتہ ہوں گے، ہمارے معاشرہ درست ہوگا، تربیت یافتہ ہوگا، قرآن و سنت پر چلنے والا ہوگا، تو انشاءاللہ پھر ہم پر حاکم بھی ایسے آئیں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے جو بیان کیا مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولسائر